زینت نے دوپٹہ کندھوں سے کھسکا دیا، بال کھول دیے اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ابھی تک سوجے ہوئے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینت نے پلٹ کر دیکھا۔ عاصم دروازے پر کھڑا تھا، سیاہ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ۔ ابھی تک تیار بیٹھی ہو، تھکی نہیں؟ عاصم نے زینت کی کمر زینت بیٹی، رشیدہ بھوا نے کمرے میں قدم رکھتے ہی ذرا لمبا سانس لیا۔ بیٹی، تیری قسمت تجھ پر مہربان ہو گئی۔ زینت نے پلکیں جھپکاتے ہوئے بھوا کو دیکھا۔ کیا مطلب بھوا؟ رشیدہ بھوا نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی سن نہ لے، پھر آہستہ سے بولیں۔ سردار حیات نے فیصلہ سنایا ہے کہ عاصم صاحب کی شادی نایاب سے ہوگی، لیکن عاصم صاحب نے سب کے سامنے کہا ہے کہ وہ نایاب سے نہیں تجھ سے شادی کریں گے۔ زینت کے ہاتھ سے چادر کا کونا چھوٹ گیا۔ جی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ بیٹی یہ سچ ہے، رشیدہ بوا نے سنجیدگی سے کہا۔ پورے صحن میں سب نے سنا۔ عاصم نے کہا کہ میرا دل زینت کے لیے دھڑکتا ہے اور میں اسی سے نکاح کروں گا۔ زینت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مذاق ہے۔ عاصم حویلی کا شہزادہ، گاؤں کا سب سے خوبصورت اور روبدار شخص، جو شہر کی بڑی بڑی بیگمات کی بیٹیوں کو منہ نہیں لگاتا تھا، وہ اس جیسی عام سی لڑکی کو دلہن بنائے گا؟ اس کی سوچوں کا سلسلہ نایاب کے دھماکے دار داخلے سے ٹوٹ گیا۔ نایاب کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھوں میں آگ بھری ہوئی۔ یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ وہ چلائی۔ نایاب بیٹی، میں تو زینت نے کچھ کہنا چاہا، مگر نایاب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تو جیسی سانولی عام سی شکل والی لڑکی کو اس نے مجھ پر ترجیح دی؟ نایاب کا لہجہ زہر بھرا تھا۔ کیا جادو کر دیا تو نے اس پر؟ زینت کے لب کپ کپا گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ نایاب نے آگے بڑھ کر زور کا تھپڑ رسید کیا۔ یہی خواب دیکھتی تھی نا؟ رشیدہ بوا فوراً بیچ میں آئیں۔ بی بی، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اسی لمحے دروازے پر ایک بھاری آواز گونجی۔ نایاب سب کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ عاصم دروازے پر کھڑا تھا، کالی شیروانی میں، چہرے پر وہی سختی جو ہر کسی کو چپ کرا دیتی تھی۔ اس نے 2 قدم میں فیصلہ طے کیا اور نایاب کے گال پر 2 زوردار تھپڑ مار دیے۔ آئندہ کے بعد اگر زینت پر ہاتھ اٹھایا تو انجام برا ہوگا۔ اس کی آواز سرد اور خطرناک تھی۔ نایاب کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ عاصم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زینت کا ہاتھ پکڑا۔ چلو۔ زینت گھبرا کر اس کے ساتھ چل دی۔ حویلی کے بڑے صحن میں پہنچ کر اس نے اونچی آواز میں کہا، امی جان، نکاح کی تیاری کریں، آج ہی ہمارا نکاح ہوگا۔ شاہینہ بیگم جو چائے پی رہی تھیں چونک گئیں۔ بیٹا، ابھی تو میں نے کہا آج ہی۔ عاصم کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ کسی میں انکار کی ہمت نہ ہوئی، اور یوں ایک لمحے میں زینت کی زندگی کی سمت بدلنے لگی۔ حویلی کے بڑے ہال میں سفید چاندنی بچھا دی گئی تھی۔ دیواروں پر ہلکی روشنی کے فانوس جل رہے تھے اور کونے میں قرآن خوانی کی تیاری ہو رہی تھی۔ گاؤں کے چند معتبر لوگ، چند قریبی رشتہ دار اور حویلی کے ملازم سب اپنی اپنی جگہ سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ زینت کے لیے یہ سب کچھ خواب جیسا تھا۔ صبح تک وہ ایک عام سی ملازم کی بیٹی تھی اور اب حویلی کی سب سے قیمتی کرسی پر دلہن بننے جا رہی تھی، مگر یہ خواب خوشگوار سے زیادہ خوفناک تھا۔ شاہینہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں، ہاتھ میں سفید دوپٹہ اور ماتھے پر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ جو زیادہ دیر نہ رہی۔ انہوں نے دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا اور تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے بیٹے کو تم میں کون سا کمال نظر آیا جو ہمیں 20 سالوں میں نہیں دکھائی دیا؟ اس کی آواز میں وہی کڑواہٹ تھی جو زینت پہلے بھی کئی بار محسوس کر چکی تھی۔ زینت نے نظریں جھکا لیں۔ آنٹی، میں نکاح سے پہلے ان سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاہینہ بیگم نے آبرو چڑھائے مگر خاموشی سے باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور عاصم اندر آیا۔ وہ آف وائٹ شیروانی میں تھا، سنہری بٹنوں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا قد، اس کی شخصیت، سب کچھ ایسا تھا کہ زینت کو سانس لینا بھی بھول گیا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنی تھی؟ اس نے سیدھے لہجے میں پوچھا۔ جی، زینت نے دھیرے سے کہا۔ کہو۔ عاصم کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ آپ نایاب سے نکاح کر لیں پلیز، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، زینت نے نم آنکھوں سے کہا۔
आसम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम मेरे काबिल हो या नहीं, ये फैसला मैं निकाह के बाद बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, तुम मेरा इंतखाब हो और आसम का इंतखाब कभी गलत नहीं होता। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और पीछे जीनत का दिल मजीद उलझ गया। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की। हाल में गहरी खामोशी छा गई। आसम ने निकाह के अल्फाज मजबूत लहजे में दोहराए और फिर जीनत की बारी आई। कबूल है। जीनत के दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था सब सुन लेंगे। इसने हल्की सी आवाज में कहा, कबूल है। और यूं चंद लफ्जों में वो रिश्ता बन गया जिसका तसव्वुर भी जीनत ने कभी नहीं किया था। निकाह के बाद सब मुबारकबाद देने लगे, मगर कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट की बजाय तंजिया तासरात थे। जीनत के कानों में चंद जुमले साफ सुनाई दिए, देखा किस्मत वाली है, वरना शक्ल तो बस ठीक ही है। पता नहीं आसम साहब को क्या सूझी। रात गहरी हो चुकी थी। जीनत को आसम के कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में खुशबू फैली हुई थी और दीवार पर लटके बड़े आईने में इसका चेहरा दिखाई दे रहा था। वो घबराहट से उंगलियां मरोड़ रही थी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और आसम अंदर आया। इसके हाथ में एक सुर्ख गुलाब था। वो सीधा आकर इसके सामने बैठ गया और फूल इसके कान के पीछे बालों में लटका दिए। ये कमी थी बस, इसने नरमी से कहा। जीनत ने नजरें झुका लीं। इसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्या कहा था तुमने? तुम मेरे लायक नहीं हो? आसम ने इसके चेहरे को गौर से देखा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई मेरे लायक नहीं है। इसकी आवाज में फख्र था। आपने मेरे साथ हमदर्दी की है ना? जीनत ने नजरें उठाकर पूछा। हमदर्दी? फिर नायाब से क्यों नहीं की? इसने उल्टा सवाल किया। वो खूबसूरत है और तुम भी खूबसूरत हो। आसम ने फौरन जवाब दिया। जीनत के होंठ कपकपा गए। दुनिया तो कहती है कि मैं सांवली हूँ। आसम की आंखों में चमक आ गई। दुनिया कहती है मैं नहीं, और मेरे लिए जो खूबसूरत है दुनिया की बातें बेमानी है। ये कहते हुए इसने धीरे से इसका हाथ पकड़ा। याद रखो जीनत, अब तुम आसम की बीवी हो, तुम आम नहीं हो सकती। खुद पर यकीन रखो और अपने शोहर को प्यार करो। जीनत के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे पहली बार किसी ने इसे पूरी तरह कबूल कर लिया हो। सुबह की धूप हवेली के बड़े सहन पर फैल रही थी। वलीमे की तैयारियां जोरों पर थीं। बड़े बड़े देगचे सहन में रखे गए थे। मुलाजिम भाग दौड़ कर रहे थे और दूर से मेहमानों की गाड़ियां आना शुरू हो गई थीं। जीनत कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आज इसने पहली बार शोहर के साथ सबके सामने बैठना था और दिल में अजीब सा खौफ और हलचल थी। कल रात आसम की बातें इसके जहन में बार बार गूंज रही थीं, मगर साथ ही ये भी डर था कि लोग क्या कहेंगे। दरवाजा खुला तो आसम अंदर आया। वो सफेद कुर्ते और गहरे नीले बास्केट में कमाल का लग रहा था। इसने जीनत को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दिया। आज तो मेरी बीवी सबको हैरान कर देगी, इसने कहा और इसकी चुन्नी को जरा सा दुरुस्त किया। जीनत ने नजरें झुका लीं, मगर दिल में हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो दोनों कमरे से निकलकर नीचे आए तो डाइनिंग टेबल पर शाहीना बेगम, सरदार हयात और चंद करीबी रिश्तेदार बैठे थे। शाहीना बेगम ने जैसे ही जीनत को देखा, चेहरे पर हल्की सी नागवारी छा गई, मगर कुछ ना कहा। जीनत ने सबको सलाम किया और आसम के बराबर बैठ गई। शाहीना बेगम ने मुलाजमा रशीदा बुआ को आवाज दी, रशीदा, नायाब को बुला लाओ और इसका सामान भी क्वार्टर से हवेली में शिफ्ट कर दो। अब वो भी यहीं रहेगी। जीनत का दिल जरा सा डोल गया। वो जानती थी नायाब की मौजूदगी मजीद मुश्किलें खड़ी करेगी। कुछ देर बाद नायाब आई, गुलाबी जोड़ा पहने, बाल खुले और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जैसे इसने सबको हैराना हो। वो जीनत को देखकर एक पल को रुकी, फिर सीधी जाकर शाहीना बेगम के बराबर बैठ गई। दादा जान, आज वलीमे की सुन्नत भी अदा कर लेते हैं। आसम ने सरदार हयात को देखकर कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम मुनासिब समझो। सरदार हयात ने हामी भर दी। जीनत ने चुपचाप प्लेट में खाना लेना शुरू किया, मगर दिल में हलचल थी। इसे महसूस हो रहा था नायाब बार बार इसे घूर रही थी। दोपहर तक मेहमान आना शुरू हो गए थे। हाल में लंबी मेजों पर तरह तरह के खाने रखे थे। बड़ी कुर्सियां दरमियान में सजी थीं, जहां दुल्हा दुल्हन को बिठाया जाना था। जीनत आसम के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सब की नजरें इस पर जम गईं। कुछ आंखों में हैरत थी, कुछ में तंज। यही है आसम की बीवी? अरे मैं तो समझा कोई शहजादी होगी। पता नहीं आसम को क्या हो गया। ये जुमले जीनत के कानों में गूंजने लगे। इसने इसने महसूस किया कि आसम का हाथ इसके हाथ पर मजबूती से बंध गया है।
جیسے وہ خاموشی سے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ تقریب کے دوران ایک خاتون شاہینہ بیگم کے پاس آئیں اور اونچی آواز میں بولی، شاہینہ، تمہارے بیٹے کے نصیب ہی پھوٹ گئے تھے جو ایسی بہو ملی۔ شاہینہ بیگم نے ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ دی، مگر آنکھوں میں واضح تھا کہ یہ بات ان کے دل میں چبھ گئی تھی۔ ایک اور عورت نے کہا، اگر نایاب بی بی دلہن ہوتی تو تقریب کا رنگ ہی اور ہوتا۔ زینت نے یہ سب سن لیا، اس کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر خاموش بیٹھی رہی، مگر دل میں چبھن تھی۔ رات گئے تک تقریب چلتی رہی۔ آخرکار جب سب مہمان رخصت ہوئے، زینت کا دل بوجھل تھا۔ اعظم مہمانوں کو خدا حافظ کہہ کر اوپر آیا تو اس نے زینت کو کمرے میں اکیلا پایا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں مضبوطی سے آپس میں جمی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اعظم نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ زینت نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ کہا۔ لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پر مت لو، اعظم نے نرمی سے کہا، مگر زینت کے دل میں طوفان تھا۔ وہ سب ٹھیک کہتے ہیں، آپ کے لیے میں مناسب نہیں۔ اعظم نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ زینت، تم میری بیوی ہو اور میرے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں۔ دنیا کچھ بھی کہے، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ زینت نے ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں یقین تھا، محبت تھی اور ایک عزم جو کسی کے طعنوں سے کمزور نہیں ہو سکتا تھا۔ ولیمے کی ہلچل، مہمانوں کی رخصتی اور صحن میں بکھرے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اب مدھم ہو چکی تھی۔ دیوار کے کونے میں پڑی وہ خالی کرسیاں جیسے ابھی تک کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ زینت نے چپ چاپ سب برتن سمیٹے، کچن میں رکھے اور دروازہ آہستہ سے بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ زینت نے دوپٹہ کندھوں سے کھسکا دیا، بال کھول دیے اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے ابھی تک سوجے ہوئے تھے۔ اسی لمحے پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ زینت نے پلٹ کر دیکھا، اعظم دروازے پر کھڑا تھا، سیاہ کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے، چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ۔ ابھی تک تیار بیٹھی ہو، تھک نہیں گئی؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زینت نے جلدی سے آنکھ پونچھ لی مگر آواز کی لرزش چھپا نہ سکی۔ تھکن تو کب کی اتر گئی تھی، بس دل کچھ بھاری سا تھا۔ اعظم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کے قریب آیا۔ زینت، زندگی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے وہ اکیلا ہے، لیکن یقین کرو تم اکیلی نہیں ہو۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ اس کی سانس کی گرمی زینت کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم نے جتنا سہ لیا میں جانتا ہوں، مگر اب تم میرے ساتھ ہو اور میں تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔